یار دنیا میں دو جنگیں چل رہی ہیں اس وقت. ایک محبت کی جنگ ہے اور ایک پیسے کی جنگ ہے. محبت ہر شخص کو مل جاتی ہے لیکن پیسہ ہر شخص کو نہیں ملتا. اس کی کیا وجہ؟ محبت ہر شخص کو مل جاتی ہے, وہ ان کو تو نہیں ملی. اللہ نہیں ملی تو اتنی خوبصورتی باقی ہے, جن کو ملی ان کو دیکھیں. لیکن جن کو سچی موت ملتی ہے وہ ایسے ہو جاتے ہیں, لیکن چہرے پہ ہر ٹائم مسکراہٹ. اور سچی محبتیں جب ٹوٹتی ہیں نا تو پھر انسان مولوی پہلے بنتا ہے اور پھر ایسا ہو جاتا ہے. یہ آپ غلط باتیں کر رہی ہیں, اپنی اسٹوری بتائی ہے, یہ غلط طرف علی کی اسٹوری کا کرکس یہی ہے کہ ہماری تو ایکسیڈنٹس ہوئے نا ہمارے, تو یعنی وہ جنون علی کی اسٹوری آج تک سنی, وہ بیسیکلی دل ٹوٹا تھا. اچھا یار اچھا اوریجنل کوسچن. لیکن میں اپنی زندگی میں یعنی اپنی محبت کو انجوائے کر الحمدللہ میری. الحمدللہ. تو یہ بیگم لازمی دکھاؤں گا, یہ بولے ہی لیے جلدی سے جملہ سوچو کیا بولوں گا جو گھر جا کے دکھایا جا سکتا ہے. اس طرح سے میں اپنی زندگی خوش بنا سکتا ہوں. سیم سچویشن. وہ کیسے ہیں الحمدللہ. آج آپ کا بڑا نوسٹیلجک وزٹ تھا غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کا, الحمدللہ. ہاؤ واز اٹ؟ امیزنگ یار, امیزنگ. کیسا فیلنگ آئی؟ بہت وہی پرانا یعنی کوریڈورز اور کلاس رومز, وہاں آج آپ لیکچر, وہی جاہلیہ کی یادیں. ایگزیکٹلی, میں نے بات یہاں سے شروع کی جاہلیہ کی یاد. خیر اینی وے بہت مزہ آیا. اسٹوڈنٹس بہت ماشاءاللہ وارم ویلکم دیا انہوں نے, اینڈ کافی میں نے واقعات شوگر لگائے ان کے ساتھ, سو دے انجوائڈ اے لاٹ الحمدللہ. یوتھ کلب کا جو بڑا یہ جو یو ایس پی ہے نا, یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ وی ٹاک دیئر لینگویج اینڈ یوتھ کی لینگویج, بیکاز وی ہیو بین فرام دیم, رائٹ. ہم نے یونیورسٹی کی لائف گزاری ہے اور ہم نے وہ سب ٹائم دیکھے الحمدللہ, سو دے کین ریلی ریلیٹ ٹو اٹ الحمدللہ. الحمدللہ اس کے نا فیڈ بیک بھی بڑا ملتا ہے کہ جو ڈین ہیں, پرنسپل ہیں کالجز کے, یونیورسٹیز کے, وہ خود جو ہے اس چیز کو ایگری کرتے ہیں کہ بولتے ہیں اتنے بچوں کو اکٹھا کرنا اٹس ناٹ پاسبل فار اس. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یوتھ کلب سبحان اللہ when their members come تو اتنا جو ہے ماشاءاللہ بڑے غور سے اور جو ہے نا اللہ کی توفیق ہے الحمدللہ. ایگزیکٹلی جی, ایگزیکٹلی بالکل. لیکن آج کل کی جو یوتھ ہے جن کے بارے میں یعنی جو ملینیلز ہیں یا جنریشن زی ہے, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈیفینیٹلی بے روزگاری ہے اور محنتی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ محنتی ہیں, ہارڈ ورکنگ ہے, ویژن ڈائریکشن والے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ when we were young for instance, ٹھیک ہے, جب ہم باہر کھیل کود کی اور جو ہے چوٹیں بھی لگ رہی ہیں اور it made you a bit on a tougher side, it left you کہ آپ تھوڑے سے نا ٹف بن جاتے ہیں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں we as parents, یار ہم سوری ٹو سے دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم اپنے بچوں کو بڑا پیمپر کرتے ہیں کہ یار کسی نے اگر ہمارے بچے کو ہاتھ بھی لگا دیا نا, پھر بچہ جو ہے پہلے تو اچھا بچے چلڈرن آر ویری سینسٹیو, ان کو پتا کہ واٹ وڈ بی دی ریئیکشن آف آر پیرنٹس. ہلکی سی ان کو جب لگ جاتی ہے نا, دے کرائے ایز اے فارن ہو, کیا طوفان مچ گیا, اور ہم جی بیٹا کوئی بات نہیں, میں دیکھتا ہوں کہ اس کا یعنی ڈفرنٹ فیکٹرز ہیں اس کے. میرے خیال میں مجھے یاد ہے پہلے ہم بچپن میں سائیکل لے کے گھر سے نکلتے تھے اور پورے یعنی چکر لگا رہے ہیں پورے محلے کا, ٹھیک ہے, گلیوں میں جا رہے ہیں, پورا کینٹ پھر کے آ رہے ہیں, یا ایون جب کینٹ میں نہیں بھی تھے. لیکن ابھی سیکورٹی کنسرنز اتنے زیادہ ہو گیا کہ میں اپنے بچے کو الاؤ نہیں کروں گا. سی سی ٹی ویز لگ گئے ہیں اور آپ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں. ایک وجہ ہے نہیں برادر, لیکن وجہ یہ کہ یہ جو بیکم اوور پروٹیکٹیو ٹو بی آنیسٹ, یعنی دیر از اے باؤنڈری وچ وی ہیو ٹو سی. یار اصل میں کرائمز بھی آپ دیکھیں نا کتنے زیادہ, خاص طور پہ بچوں والے جو یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ پوائنٹ کریں کہ گھر میں بھی بچوں کو آپ اوور پروٹیکٹ کرتے ہیں. آئی تھنک اس کی اور پتہ ریزن کیا ہے کہ ہم لوگ پہلے ہوتے تھے ڈھیر سارے سبلنگس, پیرنٹس نا اتنی زیادہ انڈیویجول اٹینشن ایک بچے کو دے نہیں سکتے تھے. اب گھر میں اگر ایک بچہ یا دو ہے نا, تو ہر بچے پہ اتنا اٹینشن ہو رہی ہے, اور پھر گھر میں ڈھیر سارے فرد ہیں, وہ سب اس بچے کو اتنا وہ اٹینشن اور پیمپر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ آٹومیٹکلی سینسیٹیو بن رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں وزارت بہبود آبادی نے کام کیا ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ. اور اب بچے جو ہے نا یوزلی گھروں میں کم ہوتے ہیں تو والدین کی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. اور دیکھیں دوسرا یہ کہ جو سبلنگ رائیولری ہے نا, اس سے بندہ بڑا سیکھتا ہے. آپ کے بہن بھائی ڈھیر سارے بہن بھائی ہوں گے نا, تو آپس میں لڑ بھیڑ کے پیرنٹس ہر مسئلہ حل کر ہی نہیں سکتے, آپ کو خود ہی یہ کرنا پڑتا ہے اور سبلنگ سیکھ جاتے ہیں. اب جب دو لڑے ہوتے ہیں پیرنٹس آگے بیچ میں جلدی سے اس کا کر دیتے ہیں, وہ بھی ایکسپیکٹیشن ان کی پیرنٹس سے ہی ہوتی ہے کہ یار یہ سیٹل کر دیں گے. سنس بچپن میں اتنی پیمپرنگ ملی ہے, جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں بالکل, تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہمیں باس پیمپر کرے گا, یا یہاں پہ بھی لوگ ہمیں ویلکم کہ اوہ ماشاءاللہ آپ آ گئے, آپ کی یہ چیئر موجود ہے. خاص طور پر ڈگری لے کے جب آپ نکلتے ہیں, آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بڑی آپ کی نا 6 فگر سیلری ہوگی اور لوگ بڑا آپ کو دیں گے, لیکن جب ان کو ریفیوزل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اب نہیں پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ کو اب جو گیم ہے نا, آپ ایکسپیرینس کی گیم ہے. اب آپ یہ 5 سال 4 سال کی ڈگری پوری ہوگی. ہاں مجھے لگا اب جو کرنٹ جنریشن کو پتہ لگ ہی نہیں رہا, وہ کائنڈ آف اس چیز سے نا ایکسیپٹنس اس کو ہو ہی نہیں رہی. دس از سم تھنگ دیٹ آپ کو تو پڑھاتے ہیں تو اسکلز میں کیا خیال ہے آپ کا؟
میں آئی ٹوٹلی ایگری کہ سافٹ ہو گئے ہیں ہمارے بچے, بلکہ مثالیں ہیں میرے پاس. میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا, تو اس کے بعد ایک لڑکا میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں یہاں جاب کر رہا ہوں, تو آئی وانٹ ٹو لیو مائی جاب. میں نے کہا ریزن کیا؟ اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے موٹیویشنل اسپیکر, اور میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس بڑا مواد ہے یہ. میں نے اسے کویشچن کیا, میں نے کہا کہ شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ایک بیٹی ہے, شادی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو تم موٹیویشنل اسپیکر بننے کا فیصلہ کر رہے ہو, صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہو, یا بیوی کو, بچی کو, فیملی کو دیکھتے ہوئے؟ ان کا کیا تم کرو گے؟ واٹ ایف اٹ ڈیڈنٹ ورک؟ تو ضروری نہیں کہ زندگی میں ہر چیز وہ کرنی ہے جو تمہیں پسند ہے. بہت سی بار ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں, ایسی جگہ پہ کام کرنا پڑتا ہے جو ہمیں نہیں پسند. اور یہ چیز لیک, کیونکہ نا موٹیویشنل اسپیکر میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹلی تھوڑا سا غلط سائڈ پہ یوتھ کو لے گئے. یہ کہہ کہ فالو یور ڈریمز, فالو یور ڈریمز, یہ ایک بڑا نا, یعنی آبجیکٹو لوگوں کا فائدہ اس طرح سے نہیں تھا, وہ بیسیکلی ایز بزنس دیکھ رہا تھا, ایز اے اس کو کیریئر لے رہا تھا. بٹ میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ بات جو موٹیویشنل اسپیکر کرتے ہیں نا کہ ڈو وٹ یو لائک یا فالو یور ڈریمز, یہ تھوڑی سی کھوکھلی بات ہے. اس کو نا ذرا اسپیسیفائی کرو کہ ڈریمز اچھے ہوتے کون سے ہیں, اور رسپانسبلٹی کی بات پہلے کرو. میں نے لٹرلی ایسی یوتھ دیکھی ہے جنہوں نے اپنی اچھی ویل اسٹیبلش جاب چھوڑ دیں, مے بی سستی کی وجہ سے, یا باس نہیں پسند آیا, یا جو بھی ہو گیا, اینڈ اس خواب سے کہ ہم بھی اسپیکر ٹرینر بنیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اینڈ ناؤ دے آر ڈوئنگ نتھنگ. اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں نا, یہ واقعی موٹیویٹ کرتے تھے ٹو سم تھنگ وچ نو بڈی نوز. دیکھیں آپ آگے جنرل ڈائلاگ مار دیں نا, ہر بندے کی اپنی اپنی کسی طرح موٹیویشن ہوتی ہے. ایک بندہ ہے وہ اچھی کرکٹ کھیلتا ہے, لیکن وہ اتنا اچھا کرکٹر ہے نہیں پروفیشنل لیول پہ کھیل سکے. اس کو آگے کہا فالو یور ڈریمز, وہ کیا میں نے کرکٹ کھیلنی ہے, وہ ساری چیزیں چھوڑ کرکٹ. بھائی آپ کو چیک تو کرو کہ میں اس لیول کا ہوں بھی صحیح کہ پروفیشنل. اور ایسے لوگ ہیں جو کہ عجیب عجیب پروفیشنز اسی طرح موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا نتیجہ آپ کے سامنے, ابو سعد نے بچپن میں سنا تھا کسی موٹیویشنل اسپیکر کو کہ جو جی میں آئے کرو, جم پہ شروع ہو گیا, آج تک جنا جو ہے رکا نہیں. آج کتنا ابھی تو جم جائی جا رہا ہے, ابھی تک وزن پہ وزن اٹھائی جا رہا ہے یار, رک ہی نہیں رہا یار. ایکچولی پتا کہ میں بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یار ہم پڑھ لکھ جائیں گے نا, ہمارے پاس ڈگری آ جائے گی, ہماری ساری پرابلم سولو ہو جائیں گی. لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں ہم ساری زندگی تھیوری پڑھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو فار دا فیکٹ کہ جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, یہ تھیوری جو ہے اس کو کبھی بھی میچ نہیں کر سکتی. میں آپ کو اس کی ایگزامپل بتا رہا ہوں. یونیورسٹیوں کو آگ لگا دیں. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں نہیں, میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں. دیکھیں ہوتا یہ ہے, میں تھوڑی کنٹروورسی کریٹ کر رہا ہوں. اسٹوڈنٹس کے مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یار ہم نے اگر پڑھ لیا تو ڈائریکٹلی ہمیں سی او لیول پہ جو ہے ہمیں جاب مل جائے گی, مینیجریل لیول پہ مل جائے گی, وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا یار, ہاؤ ڈو یو اسپیک وین یو آر سٹنگ ود دا پیپل. کمیونیکیشن اسکلز وغیرہ نہیں. یہ تو صرف آپ نے ایک اسکل کی بات کی. اور آپ کو میں بتاؤں ہوتا یہ کہ وہ پھر جب آتے ہیں نا, ان کو جب وہ جہاں پہ یعنی انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں, نہ بات کرنے کا طریقہ ہے. اچھا جاب پروبیشن پیریڈ پہ رکھ بھی دیا, کام کرنا نہیں آ رہا, کیونکہ دیکھیں وہ تو انہوں نے تھیوری پڑھی ہے, ابھی ان کو پریکٹیکل کرنا پڑ رہا ہے, تو دے فیل. اب جب وہ ان کو تھوڑا بہت جب بریک لگتی ہے نا, دے تھنک یار ہم نے تو پھر وہ بڑا مسئلہ ہے. دنیا میں بہت چینج ہوئی برو. آپ دیکھیں میرے والد صاحب نے گدھے پہ ٹریول کیا ہے, ٹھیک ہے, اور فیس ٹائم پہ اپنی بیٹی سے تھاؤزنڈز آف کلو میٹر پہ بات بھی کی ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ شفٹ دیکھا. لائف وازنٹ دیٹ ایزی آلویز. آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے والد صاحب کی جنریشن تک آپ کو محنت مزدوری کرنی پڑتی تھی, ہنٹ کرنا پڑتا تھا, وہ سب فزیکلی گوئنگ آؤٹ اینڈ ایفرٹ کرنی پڑتی تھی. جب یہ انفارمیشن ایج آئی ہے اور یہ ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے, اب گاڑیاں آ گئی ہیں, اب لگژریز آ گئی ہیں, اب چیزیں بہت آسان, کوکنگ ویڈیوز بنا کے آپ پیسے کما سکتے ہیں. تو وین دے سو دس نا, تو اچھا اور پیرنٹس نے مجھے سوچا کہ بیٹا محنت کرنی ہے تو نے, پیرنٹس کے لیے بھی ایک نئی چیز تھی ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے. تو مینٹورشپ کی کمی ہے بہت زیادہ آج کل کے دور میں. پیرنٹس سے مینٹورشپ نہیں دے سکے بیکاز دے ایگزیکٹلی ڈونٹ نو کہ کیا چل رہا ہے. جہاں کی یعنی ہوا چلی وہاں ڈگری, سب اچھا ڈگری کر رہے ہیں, بچے کو ڈگری کراؤ, میرا بیٹا آج کل پڑھ رہا ہے. اچھا جس کا بیٹا آج کل نہیں پڑھ رہا اس کے لیے بڑا ایشو ہے, حالانکہ وہ چاہے ٹاپ اسکل سیکھ رہا ہو, چاہے وہ اپنے سیلف ڈیولپمنٹ میں بہت کام کر رہا ہو, چاہے وہ یو نو ہینڈز آن ایکسپیرینس گین کرو مارکیٹ میں. لیکن سنس اس سب کی وجہ سے نا ہمارے جو یوتھ ہے لگژریز کا شکار ہو گئے ہیں. یعنی وہ دیکھ رہے ہیں یار گیمرز ہزاروں لاکھوں کما رہے ہیں, ایپ ڈیولپرز کما رہے ہیں, تو ہم بھی آرام سے بیٹھ کے پیسے کما سکتے ہیں. لیکن سیچوریشن مارکیٹ, لیکن اس سے تو بے روزگاری کم نہیں ہونی چاہیے تھی. ناؤ دیٹ وی ہیو مور اپرچونیٹیز کہ ہم جس سے پیسے کما سکتے ہیں, تو بے روزگاری تو کم ہونی ہوئی بھی ہے. لیکن
ایک لگژریس ایٹیٹیوڈ پیدا ہو گیا, ڈیفیٹس ایٹیٹیوڈ پیدا ہو گیا ہمارے اندر کہ ہم محنت کیے بغیر بھی, کیونکہ ہر بندے کے پاس تو وہ اسکلز نہیں ہے نا جس سے. اچھا دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں, مطلب اف یو سی اے اسٹڈی, میں نے ایک اسٹڈی دیکھی, اس میں پچھلے 3 سالوں میں 15.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں پاکستانی دے مووڈ آؤٹ. مطلب وہ کریم جن کو اسکل آتا ہے یا یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, وہ بجائے ایڈنگ ویلیو ٹو دا پروگریس آف پاکستان, دے مووڈ آؤٹ آف پاکستان ان ہنٹ آف منی. واٹ وڈ یو سے ناؤ؟ لٹرلی میں یہ پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. میں جو بھی لیٹس سے اسٹوڈنٹس ابھی پڑھ کے نکلے ہیں نا, آئی ٹولڈ دا سیم, یو نو آئی گیو دس ایڈوائس ٹو مائی بردر ایز ویل. میں نے کہا یار ایک کام کرو, دیکھو تم نے ابھی پڑھ لیا ہے, 10 کمپنیز اگر فار ایگزامپل اف یو آر سیکنگ اے جاب پرٹیکولرلی, ابھی میں بزنس کی بات نہیں کر رہا ہوں, 10 کمپنیز کو جو ٹاپ کمپنیز ہیں نا پاکستان کے, لیٹ سے بات کر لیتے ہیں, ان کو شارٹ لسٹ کرو اور لیٹ سے آپ کو انٹرویو کا موقع ملتا ہے اور آپ جو ہے وہاں پہ جاتے ہو انٹرویو دینے کے لیے. کسی بھی کمپنی میں اگر آپ کی جاب لیٹ سے پروبیشن پیریڈ لگ گیا وغیرہ وغیرہ, آئی سے ٹو دیم یار ان کو بولو آئی ڈونٹ نیڈ اینی سیلری فار 3 months 2 months 1 month, I'll just work free for you as a compliment. My work will determine what should be my salary. Actually now I'm telling you, being a boss, اگر میں فار ایگزامپل میرے سے اگر کوئی آتا ہے نا امپلائی جاب انٹرویو کرنے کے لیے, جب وہ میرے سامنے اپنے ڈیمانڈس رکھتا ہے نا, آئی ٹیک اپ یو نو اسٹیپ بیک. میں بولتا ہوں نہیں یار یہ بڑا پک اینڈ چوزی بندہ ہے, اس نے کمپنی کو کیا فائدہ دینا, یہ تو ڈے فرسٹ سے ہی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. یہ باس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ویسے اس چیز کو اکثر جو امپلائرز ہوتے ہیں وہ پازیٹیو بھی لیتے ہیں کہ بندہ جو ہے اس کی ضرورت ہے پیسہ جو ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ کام کرے گا. وہ بات تب ہوتی جب کوئی ہائر لیول کا لیٹ سے گوگل کا سی او آیا بولتا ہے اچھا یار میں آپ کے پاس جاب کروں گا, میں آپ کی کمپنی کو یہاں تک, دیٹ از سم تھنگ ایلس. نہیں, گوگل کے سی او کے پاس کوئی آئی کہنا چاہ رہے ہیں, نہیں وہ آپ کے پاس آئے گا. گوگل کا سی او اگر میرے پاس ہوگا. ایک فیکٹر ہے, مجھے سوری میں آپ کی بات میں ایڈ کر دوں کہ ایک فیکٹر یہ دیکھنے والا ہے کہ چونکہ نا یوتھ بہت ملائن ہوئے ہیں, ایکسپلائٹ ہوئے ہیں اپنے باس سے, امپلائرز سے, تو ناؤ دے ہیو بیکم اوور کاشیس کہ وی شوڈ سیٹ کنڈیشنز, وی شوڈ گو ود پراپر پلان, ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. ہاں ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, بیکاز ہمارے پاس یوتھ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ جی باس نے ہمیں تو یہ کام جے ڈی میں تھا ہی نہیں لیکن کروانے لگ گئے. تو وہ پہلے سے نا ٹرین کرتے ہیں اپنے جونیئرس کو کہ اب تم جب جاؤ نا تو سیٹ کنڈیشنز رکھنا. بڑی بڑی کارپوریٹس بھی, یونیلیور میں میرا دوست تھا سبحان اللہ, اس کا باس کہتا تھا کہ یار وہ پانی لے کے پلا, پانی پلا, ٹھیک ہے. اب یونیلیور از اے بگ کمپنی رائٹ, لیکن ایسے لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں یار. اس میں ویسے حد تک تو نہیں ہونی چاہیے کہ اگر مطلب کیا, اگر آپ ایک ہوتا ہے پیار محبت کا رشتہ, ایک ہوتا ہے کہ بیٹا مجھے پانی پلا, باس وہ الگ ہے. ہاں جیسے میں اس کو نا ہم کسی ایک چیز پہ آئی تھنک پن پوائنٹ کرنا از ناٹ وونٹ بی فیئر نا, کیونکہ ہر کمپنی ہر علاقے اور ود ٹائم چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہوتی ہیں, تو ہر بندے کا جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ڈز ناٹ مین کہ وہ ہر جگہ اپلائی کرے گا. اب جو لوگ اس وقت کچھ لوگ ہیں جو کہ انٹرویوز کے لیے جب جابس کے لیے جا رہے ہیں نا, بہت تیاری کر کے جاتے ہیں جی, بڑی محنت کرتے ہیں, اینڈ دیر از دس گروپ جو کہ ہائیلی ان پروفیشنل ہے. مطلب دیر پیپل جو کہ آئی نو, مجھے خود پتہ ہے کچھ لوگوں نے بڑی بڑی ٹیلیکوز یا بڑی بڑی اچھی کمپنیز میں جب ان کو انٹرویو کال ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں, ٹائم پہ نہیں پہنچتے. اچھا یہ جو اتنی ویریشن ہے نا یہ پہلے نہیں تھی. پہلے اگر آپ 15-20 سال 25 سال پہلے چلے جائیں نا, یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ کسی بندے کو انٹرویو کی کال ہے اور وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے نہ جائے, اور مطلب دیٹ وڈ بی میڈنس. بڑھتی ہوئی ٹریفک کی وجہ سے تو نہیں ہے ایسا, اللہ جانے بڑھتی ہوئی ٹریفک. اصل میں آئی تھنک اٹس مور ٹو ڈو ود جو اتنا کچھ اس وقت فیڈ ہو رہا ہے نا, پیپل آر سیئنگ سو مینی ڈفرنٹ تھنگز. میں نے پتہ بڑھتی ہوئی ٹریفک کا خرم میں نے اس لیے کہا کہ بیک ان دا ڈیز آئی یوزڈ ٹو ورک ایٹ اے ہاسپٹل, پتہ ہے. اور میں جتنا بھی ٹائم شروع میں صبح میں رکھ لیتا تھا نا, تو وہ جو راستہ تھا نا کہ سارے لوگ اسی روڈ کو, اکیلی روڈ کو آفس کے لیے استعمال کر رہے ہوتے تھے, اور وہیں پہ بیچ میں راؤٹ بھی لگ رہا ہے, یو نو ڈفرینٹ, جی پتہ نہیں کون سا ٹائم تھا. تو میں نے جتنی بھی کوشش کر لی نا, وہ تھوڑا بہت 15 منٹ اوپر آگے پیچھے ہوتے تھے, اور اس کی وجہ سے ٹھگ کر کے وہ سیلری کاٹا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے ایوری سنگل ڈے محنت نہ کرنا. ایون آپ میں یہ ہم نا دیکھیں جو بھی سن رہے ہیں وہ ہم جنرلائز نہیں کر رہے, ہر بندہ ایسا نہیں ہے اوبویسلی. آپ گورنمنٹ سیکٹرز دیکھ لیں ہمارے, وہ نہ کام کرنے کی سیلری لیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بیٹھے ہیں چل کر رہے ہیں, نہ کام کرنے کی بھی رشوت ہے, نام کہاں نکل. یس ایگزیکٹلی. اور ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, ہمارا جو انڈونیشیا یعنی جو انڈو پاک ہے نا, اس میں ایک ایٹیٹیوڈ بن گیا کہ یار کم سے کم محنت کر کے
زیادہ سے زیادہ پیسہ جو نیچر میں ہے. خرم کی بات میں ایڈ کر دوں, بڑا اچھا پوائنٹ تھا کہ میرے پاس ایک کیمیکل انجینئر آیا, تو کافی عرصے سے بیچارہ ان امپلائڈ تھا, بے روزگار, تقریباً 2.5 سال سے. تو میں نے اس سے پوچھا آپ نے اس پیریڈ میں کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے پہلے یہ فلانی چیز کا بزنس شروع کیا, وہ نہیں چلا, فیل ہو گیا. میں ٹیوشنز بھی پڑھائی ہیں, میں نے یہ بھی کیا, وہ بھی کیا. اس نے 5-6 چیزیں بولی. میں نے کہا کہ نہیں, اس سب میں مجھے کیمیکل انجینئرنگ کا نہ کوئی ڈپلوما, نہ سرٹیفکیشن, نہ کوئی فردر چیز نظر آ رہی ہے. تو وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ آپ اپنی تو چیزیں بھی بھول چکے ہو گے, آپ انٹرویوز پتہ نہیں آپ نے کتنے دیا, آپ نے اس ڈائریکشن میں فوکسڈ ہو کے کام ہی نہیں کیا. تو پھر آپ شکایت کر رہے ہو کہ میری جاب نہیں لگ رہی, میرے انٹرویوز نہیں اچھے ہوتے ہیں. اتنی چیزوں میں آپ نے ٹانگ اڑا دیا. جو آپ نے بات کی نا, اتنا کچھ چل رہا ہے, یوتھ کہتے ہیں کبھی یہ بزنس کر لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں دیکھیں ہی وانٹڈ ٹو ارن, مے بی ہو سکتا ہے کہ اس کا فیملی پریشر ہو, اس لیے نا اس کا جو فوکس تھا نا وہ کریئر سے ہٹ کے پیسہ کمانا بن گیا. اصل میں اس میں نا میں یہ چیز کہوں گا کہ شاید ضروری نہیں ہے. دیکھیں بندہ جب بے روزگار ہوتا ہے نا, وہ امیڈیٹلی اس کو ہوتا ہے کچھ تو کروں. لیکن مین جو ایشو ہمارے اور جو پرانے لوگوں میں تھا نا, وہ یہ کہ پہلے لوگ ایک تو امیڈیٹ ریوارڈز ملتے نہیں تھے آپ کو, ٹائم بعد ہی ایوری تھنگ واز سلو. اب بہت تیز ہے نا, آپ اوور نائٹ جو سنتے ہیں کسی نے یوٹیوب چینل بنایا, ایک ویڈیو وائرل ہوئی, مہینے بعد کمانا شروع ہو گیا. سو پیپل آر لوکنگ فار دیٹ شارٹ کٹس, اور وہ ایک جگہ نہیں چلتے نا, وہ کہتے ہیں یار ادھر میں نے انتظار نہیں کرنا, اگلی چیز پہ چلو, اس سے اگلی چیز پہ چلو. پہلے یہ تھا کہ ایک چیز پہ لگے رہتے تھے, اگر ایک فیلڈ پکڑی ہے نا, اگر اس میں ڈپ بھی آ رہا ہو کہتے کوئی بات نہیں, لگے رہو اسی میں لگے رہو, کیپ ورکنگ. کسی چھوٹی کمپنی میں جاب ملتی ہے وہاں گھس جاؤ, کم سیلری ملتی ہے, 2 سال کم سیلری پہ گزارا کر لیں گے, تیسرے سال کہیں بہتر جمپ آ جائے. اینڈ پیپل ڈونٹ ایون سوئچ. آئی نو سم ون جو کہ ابھی مجھے ریسنٹلی بتا رہے تھے, ہی از ویری unhappy with his job, لیکن وہ کہہ رہے ہیں یار میں نے ابھی سال ہوا ہے مجھے یہ کرتے ہوئے, so I'll stick to it for another year, تاکہ میرے وہ میرے پاس مثالیں ہیں انجینئرس کی, جی کی کے انجینئرس. میرے دوست اینگرو میں جب لگے تھے, 40,000 35,000 اینگرو کی میں بات کر رہا ہوں, آج 6-7 لاکھ تنخواہیں. آپ لوگ سارے جو ہیں اپنی ڈگری جو آپ نے کی ہے, ٹھیک ہے, یہ سوڑوں میں بتائیں اس کے ریلیٹڈ جاب کر رہے ہیں یا نہیں آپ؟ نہیں obviously میں تو جاب ہی نہیں کر رہا. bro I'm doing business اور میں بڑا خوش ہوں جو میں نے. لیکن آپ ڈگری جو آپ نے پڑھا ہے اس کے مطابق آپ جاب میں کلیئر ہم bro I studied business. اور آپ؟ نہیں, میں بھی نہیں. ڈگریوں کو آگ لگا دو سر. نہیں, بڑا سوال یہ ہے میرے ذہن میں, بڑا سوال ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے بات کو, وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اپرچونیٹیز کم ہیں یا نہیں؟ ایک طرف بڑھتی ہوئی آبادی آپ کے پاس, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف اس کے حوالے سے پلاننگ نہیں ہے, فیکٹری زیادہ نہیں لگائی جا رہی ہے. اس میں نا, اس میں کافی فیکٹرز, اور میں آپ کو بتاؤں اس میں گورنمنٹل لیول تک سے شروع ہوتی ہے بات. جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا کہ ہمارے جو گورنمنٹل سیکٹرز ہیں وہاں پہ سبحان اللہ, آئی مین یہ کوٹ اینڈ کوٹ جب آپ جاتے ہیں نا, تو جو بندے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا سیٹ پہ, برو لٹرلی فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کسی ریئل اسٹیٹ کی اگر بات کی جائے, آپ یقین کیجیے گا ان کا کوئی بھی جو ایک بندہ تھا, جب ان سے آپ بات کریں گے نا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار اس کیلیبر کا نہیں ہے بندہ. امیجن کریں جتنے بھی ہماری کریم باہر اٹھ کے جا رہی ہے نا, انہیں کو اگر ان سیٹس پہ بٹھایا جائے نا, یو ول سی دا چینج. اور یہ کام اپنے حساب سے کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے ہمارے بھی جو ادارے ہیں پھر وہ جو ہے وہ بھی کریں گے, پراسپر کریں گے. اس بات کی بہت ساری بڑی وجہ آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا جو مین فوکس ہے اپنے بچوں کو ڈائریکشن دینا, وہ ہمیشہ ڈاکٹر اور انجینئر ہی رہا ہے. اس سے بڑھ کے آگے ہم انہیں کوئی ڈائریکشن نہیں دیتے. گورنمنٹ جو ہو رہی ہے کچھ مسائل سامنے ہیں, دیکھیں ہم انہیں اکانومسٹ کے پیرنٹس نے کتنے گورنمنٹ جاب کرنی ہے, تو بڑا پریشر ہے. ہماری فیملی میں ساروں کا تھا جی آپ نے آرمی, انجینئرنگ, ڈاکٹر, یہ آپشن تھی. میں نے انجینئرنگ اس لیے کی, وہ جو اکنامکس پڑھتا ہے, اکانومی, وہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کو اور کچھ نہیں ملا تو اس کو اس میں لگا دیا. اصل میں اس کا تعلق تھرڈ ورلڈ کنٹری ہونے سے ہے. آپ انڈیا کا حال دیکھ لیں, وہاں بھی یہ ہے. آپ جتنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نا, افریقن کنٹریز, وہاں انجینئر, ڈاکٹر, لائر, یہ چیزیں چلتی ہیں, کیونکہ وہ امپریشن یہ بنا ہوا ہے کہ ان کو پیسے ملتے ہیں. تو آئی تھنک کہ جو آپ نے بات کی نا جاب, یہ جو پاکستان میں اپرچونیٹیز ہیں یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور نیڈ از دا مدر آف انوینشن. میں آپ سے پوچھتا ہوں ضرورت کی ماں کون ہے؟ جی بتائیں. کیا مشکل سوال پوچھ رہے ہیں آپ. مطلب نیڈ از دا مدر آف انوینشن, رائٹ. نیڈ کی ماں کون ہے, ضرورت کی ماں کون ہے؟ پرابلم. He is the guy, man. He is the guy. کیا فائدہ تم لوگوں نے پڑھ کر سارا, جس نے کچھ نہیں پڑھا, جس نے کچھ نہیں پڑھا. اس کا مطلب ہے میں ابو صاحب سے زیادہ بزنس میں سکسیسفل ہوں گا. Oh my goodness. You be my partner then. Bro, وہاں باتیں عمل ہے. Just joking. ماشاءاللہ. یہ بھی بہت پریکٹیکل ہے. So problems.
جب پرابلمز ہوتی ہیں تو اپرچونیٹیز آتی ہیں, جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں تو پھر انوینشنز ہوتی ہیں. دیکھیں جب پرابلمز ہوتی ہیں تو ضرورت ہوتی ہے, اور جب ضرورت ہوتی ہے تو ایجادات ہوتی ہے. ہر پرابلم اپنے اندر نا ایک بزنس لیے ہوئے ایگزیکٹلی کیا بجلی کا مسئلہ ہے نہیں ہے پاکستان میں, پاکستان میں بجلی کا مسئلہ ہے. میرے جو وائف کے ماموں ہیں نا, یعنی ان دا سیم آپ بریتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی پرابلمز ہیں اس کے ساتھ اپارچونیٹیز بھی ہیں. میرے جو وائف کے ماموں ہیں مطلب وہ یو پی ایس کا بزنس کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, چائنا سے امپورٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, ملٹیپل ان نے اداروں کو اور وہ بیچے. ہی از ارننگ ماشاء اللہ ویری نائس. جو سولر سسٹم بھی جو آئے ہیں وہ بھی بڑے ان ہوئے ہیں اب تو میں نے اپنے گھر میں پرابلم, اور اس کے دیکھیں وہ پرابلم بجلی کا نہ ہونا تھا نا. میں نے بھی اپنے گھر میں سولر سسٹم لگوایا پورا سسٹم, اینڈ آئی ریگریٹ کہ پہلے کیوں لگوایا. کیونکہ وہ فیبری میں لاسٹ ایئر ہم آج ہی بل دیکھتے ہیں, میرے فادر 52,000 گیس کا بل تھا صرف. ٹھیک ہے, صرف گیس کا. اور اس دفعہ بھی جنوری میں صرف 6,000, یعنی بجلی کا بل صرف 6,000 آیا. پہلے جنوری بہت زیادہ تھا بجلی کا بل. ٹھیک ہے, سو بات یہ ہے کہ ایون یہ مچھر دیکھ لیں آپ, مچھر از اے پرابلم رائٹ. آپ ڈیواٹسن شاہین کیمس پہ چلے جائیں, آپ الفتح چلے جائیں, امتیاز پہ چلے جائیں, مختلف ریکس لگے ہوتے ہیں, مارٹینز کے اسپریز, میٹس, کوائلس پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کریم کیا ہے یہ, واٹ از کریم, کریم ہے اوبر. اٹ واز اے پرابلم کہ لوگ ریسپیکٹیبل لوگ گھر سے نکل کے ٹیکسی کے پاس نہیں جا پاتے تھے. وہ ایک پرابلم کا بڑے بڑے پرابلم. میں بتاؤں آپ, یہ لوگ کہیں گے یار کریم اتنا بڑا بزنس, بٹ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ایوری پرسن جو انڈیویجول ہوتا ہے نا, جب میرا اپنا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ جب میں نے بھی اپنا فٹ بال کا بھی کام شروع کیا نا, تو میں دیکھتا تھا ون تھنگ جو کہ جس میں میرا اسکل سیٹ ہے, جس میں میری نالج ہے. نمبر 2 دیر از اپرچونیٹی آؤٹ دیر. اگر یہ 2-3 چیزیں, اور میں کتنا, اور یہ میرا ذاتی تھا کہ ہاؤ مچ دیر از ایز آف ڈوئنگ دا بزنس. کوئی لمبا چوڑا گورنمنٹ کے سے اجازتیں لینا, گورنمنٹ کے اداروں سے ایسا کھپ نہیں ہے, تو لیٹس ڈو دس نا. اور دیر واز این اپرچونیٹی آلریڈی, کیونکہ بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ایسی اپرچونیٹی ہو. بالکل, تو وہ چیز بندہ کرے. اور اسی طرح اگر آپ نوٹ کریں, بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. ایئر لفٹ دیکھ لیں بھی آپ, ایئر لفٹ کہتا ہوں کہ آپ کا گھر, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ فرام مائی ہوم ٹو ڈو گروسری, اور میرے پاس اگر گھر پہ آ جائے ود ڈسکاؤنٹس اور ود ایوری تھنگ, تو میں کیوں نہیں کروں گا. سو ایئر لفٹ کتنا سکسیزفل ہو رہا ہے. آپ تو چھوٹے بزنس, ہمیں گھر پہ ماسی نہیں ملتی, ہمیں گھر پہ اچھا الیکٹریشین آپ کو ملتا ہے آسانی سے, نہیں ملتا. پلمبر ملتے ہیں, نہیں ملتا. اپلیکیشنز بن گئی ہیں سکون کے نام سے, مختلف اس کے نام سے, جو کہ آپ بک کریں آپ کو وہ آ جاتا ہے. تو اس کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے مطلب دیکھیں, پرابلم آیا, پرابلم سے آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے کہ آپ بزنس کریں, لیکن فار دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو اسکل. اسکل آپ کہاں سے لیں گے؟ آپ کو بہت ساری چیزیں ریکوائرڈ ہے. آپ کو اسکل ریکوائرڈ ہے, آپ کو آئیڈیلی سم سارٹ آف ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے. آئی تھنک اسکل لینا آج کل بڑا ایزی ہے, یو نو, خاص طور پہ یوٹیوب سے, یو نو, یو کین لرن پریٹی مچ. اب دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے کیا بلکہ اپنا بتایا نا, وائی سی میں پرابلم تھی, گرافک ڈیزائنرز ہمارے پاس نہیں تھے. ٹھیک ہے, حالانکہ آپ ہیں فارماسسٹ. ٹھیک ہے, آپ مطلب آئی ہیڈ دس نیچرل انکلینیشن ٹوورڈز مطلب ڈیزائننگ وغیرہ, لیکن آئی نیور مطلب وینچرڈ اینی تھنگ لائک دیٹ. ہاں, تو آپ نے دیکھیں وہ, آئی انویسٹڈ انٹو اٹ, ٹرائیڈ آؤٹ. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں آپ کسی بڑی کمپنی میں جاتے ہیں, جو میں نے بہت بات کی نا کہ 2 سے 3 مہینے آپ پروبیشن پہ کام کریں اور بولیں یار آپ کو اگر آپ کا دل کرتا ہے مجھے کوئی آپ جو ہے سیلری نہ دیں, ایٹ لیسٹ آپ وہاں پہ ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں. دس از آل واٹ یو نیڈ. اس میں لرننگ جو ہے نا, اور یہ اسکلز کا پروسیس ایسے ہی آئے گا. آپ جب تک کام ہی نہ کریں گے آپ کو اسکلز نہیں آنے لگے. اصل میں مجھے اصل پرابلم یہ ہے نا کہ اب اسکل سیکھنے میں نا ٹائم لگتا ہے, ایفرٹ لگتی ہے, محنت لگتی ہے. یہ جو محنت نہیں آ رہی وہ ہم نے لگا دی تھی ڈگری حاصل کرنے میں. اب کیا جو ہمارا پیک کا ٹائم اس وقت ایک بندہ مجھے بتایا آپ سے سوال ہے کہ ایک بندہ اس وقت 22 سال کا ہے, ڈگری اس نے کر لی بڑی اچھی جگہ سے, اب اس کو بڑی 25,000 کی نوکری مل رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے یار میں تو لاکھ روپے لگا, میں نہیں, اور اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ اس سے اوپر کا ہے. واٹ شوڈ ہی ڈو؟ وہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا سوٹ انالیسس کریں کہ میرے میں اسٹرینتھس کیا ہیں, میری ویکنیسز کیا ہیں, معاشرے میں اپرچونیٹیز کیا ہیں, ٹھیک ہے, تھریٹس کیا ہیں سارے. وہ اپنے دیکھیں میں کیا نیش ہے میری, اور اب وہ کہتے ہیں نا اف یو میک یور پیشن یور پروفیشن یو ول ناٹ ہیو ٹو ورک اے سنگل ڈے ان لائف. ہم نے دعوت کا جو کام تھا, یعنی اٹ واز نیور اے فل ٹائم جاب اس طرح سے. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا کہ یار ہمارا پیشن تھا دین کو پھیلانا. ٹھیک ہے, وائزی کے دورہ تھا, گیپ مارکیٹ میں تھا, کوئی دین کی بات نہیں کر رہا, ہم نے کام چوز کر لیا. ایسے کہ ڈفرینٹ لوگ ہیں, جیسے کریم ہے, اوبر ہے, یہ اے لفٹ, ہم ایگزامپلز دیں, سب چیزیں ہیں. تو گیپ دیکھیں مارکیٹ میں کیا ہے. اچھا, ون آف دا بگیسٹ ریزنز از وی ڈونٹ ہیو مینٹورس. ہم مینٹورز اپنے اختیار ہی نہیں کرتے. وہ فوق کل ذی علم علیم, ہر علم کے اوپر علم والا ہوتا ہے. انویسٹ آن مینٹورز, اور مینٹور وہ ہے جو آپ کو ٹائم دے, وہ تھاؤزنڈس آف بکس کو نا, سیلف ہیلپ بکس کو
ایک اسٹیٹمنٹ سمرائز کر کے آپ کو بتا دیتا آپ ہوں. مینٹورز کو ڈھونڈنا بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے موٹیویشن اسپیکر ڈھیروں ڈھیر پھیر رہے ہیں, ان کو اگر غلط کسی بندے کو مینٹور بنا لی دین آپ یور مینٹور شوڈ نیور بی اے کریزی منی مینیاک. یار یوٹیوبر بہت سارے یوٹیوبرز آپ کو ایز مینٹورز ملیں گے, نائس سیٹ اپ, نائس ایمبینس, مائک, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اسکل دیا بولنے کا, تو دے بیکم مینٹورز. اور دوسری بات ہے نا, انویسٹ آن یور سیلف. اصل جی Invest on yourself. that's the thing. We don't میں invest on بولتا ہوں کہ I don't know کون تھے, I think وہ بلکہ شیخ توفیق چودھری ایک دفعہ آئے ہوئے تھے, اینڈ ہی واز لائک کہ ہم لوگ جتنا کپڑوں جوتوں پہ اسپینڈ کرتے ہیں نا, کہتے ہیں واٹس یور منتھلی بجٹ آن ایجوکیشن, آپ کا ذاتی. اینڈ ہی سیڈ کہ آپ اس وقت تو اتنا آسان ہے, کچھ آپ سیکھنا چاہتے ہیں, ڈگری نہیں تھی, یعنی ڈگری نہیں تھی, وہ کہہ رہے تھے یہ آپ کہتے اسکل سیکھ, آپ نے سائیکالوجی کا کورس کرنا آپ کر سکتے ہیں, آپ نے سی بی ٹی پہ کورس کرنا آپ کر سکتے ہیں, آپ نے گارڈننگ سیکھنی ہے یار آپ سیکھ سکتے ہیں. مطلب ہر دنیا کے ٹاپک پہ آپ جائیں, اتنے پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے اینی اسکل جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ نے کرنا ہے, اور مہنگی بھی نہیں ہے. مطلب اب تو $10 $20 $50 کے بھی کورسز ہیں. مطلب سم تھنگ دیٹ یو شوڈ انویسٹ ان یور سیلف. ہم جا کے $10 کیا $2000 2000 کے ہم جا کے ایک ٹی شرٹ خرید کے آ جاتے ہیں یا پجامہ لے لیتے ہیں. یار آپ ایک مہینے کا کورس اٹھائیں 2000 کا, اینڈ یو انویسٹ آن یور سیلف. ایک بڑا میں سوال کرتا ہوں آپ سے, جاب یا انٹرپرینورشپ؟ Obviously, personally تو entrepreneurship, but having said that, I think ہر کسی کے لیے, ہر بندے کے لیے ضروری بھی نہیں ہے, اور ہر بندہ کر بھی سکتا ہے. سارے entrepreneur یار الحمدللہ I've been blessed enough. میں آپ کو بتاؤں, جیسے آپ نے مینٹور کی بات کی تھی نا, واللہ I find my father as a mentor for me. بچپن سے الحمدللہ, یقین کریں میں آپ کو بتاؤں, I was جب میں نے پراپر کام سنبھالا نا ابا جی کا, I was I think in early 20s, 21-22 سال کا, اور الحمدللہ our company was top 3 companies in the Middle East, complete Middle East, اور الحمدللہ I was managing approximately 150 million rupees کہ آپ کا جو annual turnover تھا نا, الحمدللہ it was on my shoulder. اس میں الحمدللہ بڑا برو آپ کو نا بڑا ایک وہ ملتا ہے, حوصلہ ملتا ہے کہ یار I can do it. And you used to cancel so many cards نہیں quite seriously freely, you know. اور نہیں یہ cancel story 150 million rupees man on his shoulder. اچھا پھر لنگر آن کر سکتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے. No, seriously, you cancel a card every single minute. پچھلے 3 پوڈکاسٹ سے نا آپ نے کینسل بولا, اب آپ Somebody needs to, yeah, that's a valid question. Somebody needs to explain what is actually cancelling a card. Please. یار آپ ایکچولی نا مڈل ایسٹ میں رہی نہیں. Yes, when the car is total, right, ٹوٹل بتائیں, یعنی کینسل سیارہ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جو ہے نا یعنی ٹوٹل کر دیا, اور ان عربک یو سے کینسل سیارہ. ہم بھول بیٹھے تھے, بھول میں نا عربی میں کینسل کیا, کینسل انگلش کا ورڈ ہے. وہ کیا بولا تھا آپ نے, دوبارہ بولے. کینسلڈ سیارہ, کینسلڈ کنسلٹ یار تجوید پڑھنے والے کہ I cancelled the سیارہ, right, سیارہ گاڑی نا, یار سیارہ, ہاں نعم, کینسلڈ سی اور آر, کینسل یار ایسا نہ بولے آپ کو. پتہ کیا, ہم سیریسلی ہم بیٹھے تھے بلبن میں, اٹ واز اے نائس سنی ڈے, چائے پیے تھے, یاد ہے آپ کو. ابو سعد نئے ہمارے یعنی بوائے آیا تھا, تو ابو سعد گیا تھا, میں یعنی دبئی میں تھا, اور میں نے یار یہ گاڑی چلائی, اور بہت ساری گاڑیاں کینسل کی ہیں, اور پھر وہ گاڑی کینسل کی اور وہ گاڑی کینسل کی. میرا ہم آپس میں دیکھ رہے ہیں کہ کینسل کیا ہوتا ہے, تو ساری اسٹوری جب ختم ہوگی نا, تو ہم نے کہا یار صاحب کینسل کیا ہوتا ہے. تو ابو صاحب نے کہا یار گاڑی مطلب میں نے ٹوٹل کر دی, ختم کر دی تھی, اور میں اللہ نے مجھے بچا لیا. سو وہ جو کبھی تک زندہ ہے. ایکچولی بہت ساری ٹرمز ہیں نا, میں وہ جیسے خلی ولی وغیرہ ایسے کرتے ہیں نا, تو وہ I'm used to it, تو وہ یوز کرنا پڑتا ہے. اچھا میں بتا ہی رہا تھا, دیکھیں اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھیں گے نا, I prefer business, اور آپ یقین کریں میرے ابا جی اتنے ناراض ہوتے ہیں, he said بیٹا ریڑھی ڈال لو لیکن کسی کے نیچے کام نہیں کرنا. ہی از آف دیٹ نیچر. اب دیکھیں جاب کی جب بات ہو رہی تھی نا, آپ کو اس میں کمپلیکیشنز ملیں گی. پالیٹکس ہوتی ہے انٹرنل کمپنی میں کسی میں بھی, جیسے آپ نے پانی کی بات کی, پانی لے کے آؤ اور یہ کرو وہ کرو, لیگ پولنگ وغیرہ ہو رہی ہے. تو بیسٹ تھنگ از دیٹ, اور میں بھی اس چیز کو ایگری کرتا ہوں, آئی بلیو بزنس جو ہے نا کوئی اور چیز نہیں ہے. وہی میری ابا جی کے بعد میں بھی میں سوچتا ہوں کہ یار واقعی بولتے ہیں بیٹا ریڑھی لگا لو, تمہیں جو مرضی آ رہا ہے, یو ٹیکنگ دیٹ پرٹیکولر انکم ٹو یور ہاؤس. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کمپنی میں آپ کام کر رہے ہو 10 گھنٹے کے لیے 15 گھنٹے کے لیے, دا کمپنی از ٹیکنگ دا کریم, اور اس میں آپ کا اسکل کمپنی یوز کر رہی ہے. دیٹس اٹ.
The best thing is that you open your own business. آپ جو میں ایک چیز ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ پاکستان میں نا ایک ٹرینڈ ہے کہ جب بھی کوئی بزنس ہٹ ہوتا ہے نا تو وہ پھر سارے ہی وہ کرنے لگ جاتے ہیں, اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, کوئی اپنی کریٹیوٹی نہیں, ریسرچ نہیں کرتا, اسکل سیٹ نہیں ہوتا. اس سے کیا ہوتا ہے, اس چیز میں سیچوریشن پیدا ہوتی ہے, اس میں انسکلڈ لوگ آتے ہیں اور لوگ سستا لینے کے چکر میں ان کے پاس جاتے ہیں اور بہت سے بزنسز ہٹ ہوتے ہیں. انجینئرس کے ساتھ ایگزیکٹ یہ ہو رہا ہے. ٹیکنیشینز اور جو ڈپلوما ہولڈرز ہیں کمپنیز وہ ہائر کر رہی ہیں کیونکہ نمبر 1 وہ بہت سستے میں مل جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ جو ایسی یونیورسٹیز ہیں جو اتنی کوئی اسٹینڈرڈ یونیورسٹیز نہیں ہیں, وہ ایسے انجینئرس پیدا کریں جو 15,000 20,000 میں بھی جاب کر لیتے. تو آئی تھنک یہ غلط کلچر ہے. سیلفشنس میں آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, ہر جگہ اپلائی کر دیتے ہیں اور سلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ لوگ جو سلیکٹ ہو سکتے تھے ان کی سیٹ جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تو آئی تھنک کہ سوشل رسپانسبلٹی, تھوڑی سی عقل کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں اس میں میرا اسکل کیا ہے, مجھے کرنا چاہیے, استخارے کا کانسیپٹ, یہ چیزیں نہیں ہمیں سکھائے گی, ہمیں نہیں پتا. اور جو کوئی بزنس کسی کے لیے سکسیزفل ہے تو آپ کمپلیٹ فیلئر ہو سکتے ہیں اس بزنس میں. کوئی بندہ ریسٹورینٹ چلا رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ سے 1 روپیہ بھی نہ کمایا جائے. بزنس کا تو بیسک اصول ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے تو آپ اس میں جائیں, یعنی گیپ ہے. اگر ڈیمانڈ ہے ہی کم اور سپلائی بہت دھڑا دھڑ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو پیسے نا 4 چیزوں سے کمائے جاتے ہیں. ایک یعنی جاب ہے, ایک آپ سیلف امپلائڈ ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی بیسی ڈاکٹر ہے, کسی اپنے کلینک کھلا, ایک بزنس ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ایسٹس ہیں. جو جاب اور سیلف امپلائمنٹ ہے اس کبھی بھی آپ انیوا نہیں کما سکتے ہیں. انیوا جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں. جاب یہ جو انٹرپرینورشپ ہے نا, بزنس ہے, اور جو ایسٹس ہیں it gives you kicks, it gives you kicks, from rags to riches. تو this is why I prefer is feeling it so much. ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ جو بزنس ہے نا, اللہ کے نبی کی یعنی سنت, سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم found خدیجہ الکبریٰ through business and she was highly impressed by Rasul صلی اللہ علیہ وسلم کہ how is this person is so honest and earns much more money. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیں آپ. ابو بکر صدیق نے 4 عشر مبشرین کو خریدا پیسے کے تھرو. اب امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں, بزنس مین, امام نسائی کو دیکھ لیں. اچھا برو, اس سے پتہ ہوتا کیا ہے, بزنس جو ہے نا آپ کو دلیر بناتا ہے, پتہ آپ کو, یو ٹیک رسک. اور آپ ہمیشہ دیکھیے گا جو جاب کرنے والا بندہ ہے نا, he doesn't take risks. وہ ڈرتا رہتا ہے, او یار اگر یہ نقصان ہو گیا. اچھا وہ بتا دوں کہ ہاؤ ٹو, اچھا ٹیکنگ رسکس جو ہے نا از امپورٹنٹ, بٹ ٹیکنگ ridiculous risks, calculated risks, وہ crazy بات ہے. calculated risks this is very important کہ جو بھی سن رہی ہے نا آڈینس, وہ اس طرف بڑی موٹیویشنل چیز لگتی ہے نا کہ یار ہم اپنا کاروبار شروع سارا پیسہ کہ انویسٹ نہ کر دیں. مطلب اپنے آپ کو پہچاننا نا بڑا ضروری ہے. one needs to know کہ یار میں کس اسٹیج پہ بزنس پہ جمپ کر سکتا ہوں. there are lot of people اس وقت باہر جو ہے نا وہ جس ایریا میں جاب کرتے ہیں نا, انہوں نے سائڈ پہ ایک اپنا جس کو سائڈ ہسل یا کچھ نہ کچھ نام دے کے چھوٹا سا کام شروع کرتے ہیں ویکینڈز پہ یا ایوننگز میں. اٹس اے اسکل دیٹ یو لرن اوور ٹائم, اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار اف اٹس اسٹارٹنگ ٹو ورک تو وہ پھر کوئٹ کرتے ہیں اور اس کو فل فلیج کر دیتے ہیں. دیٹس ون اسمارٹ وے آف ڈوئنگ اٹ, انلیس اینڈ انٹل یو آر ویری شیور اباؤٹ اٹ کہ یار میرا یہ کام ہے. جیسے میں نے جب اپنا تھا تو میں نے خیر ڈفرنٹ ریزن تھی, میں نے کہا تھا آئی ہیڈ ٹو کوئٹ مائی جاب بیکاز آئی واز گیٹنگ برنڈ آؤٹ وہاں پہ, اور میں نے کہا میں نے اتنا ٹائم کسی اور کو نہیں دینا. آئی وانٹ, میں نے کوئٹ کر کے ساتھ میں نے پلاننگ شروع کی تھی. بائی دا ٹائم آئی کوئٹ اور میرا ود ان اے منتھ اگلا کام اپنا میں نے شروع کر دیا. اچھا میں ایک اور اسپیکٹ بتاتا ہوں کہ کیا ڈونٹ یو تھنک کہ لوگ بزنس کرنے سے ڈرتے اس لیے کہ ایک تو 2 نمبری پاکستان میں بہت ہے. مجھے کئی لوگوں نے شکایت کی کہ یار پیمنٹس نہیں آتی, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. لوگوں میں فیئر بھی بہت ہے بزنس کرنے کے حوالے سے. بزنس کے ساتھ نا ایک مسکنسیپشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر بزنس اپنا کروں گا نا تو میں ود ان تھوڑے سے بعد نا اسٹیٹ بن کے بیٹھ جاؤں گا اور میرا کام چل رہا ہوگا. یو ہیو ٹو پٹ ان دی ایفرٹ. بلکہ انفیکٹ جب آپ جاب کرتے ہیں نا تو آپ ایک پرٹیکولر رول آپ کو ملا ہوا ہے, آپ ڈیلی جاتے ہیں, بڑا آرگنائز ہوتا ہے, آپ کے اندر ڈسپلن زیادہ ہو جاتا ہے, اینڈ یو ڈوئنگ اٹ ویری, صبح گئے شام تک آپ نے کیا, ڈن ہے. بٹ جب آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ ایڈمن کا کام بھی کر رہے ہیں, آپ ایچ آر کا بھی کام کر رہے ہیں, آپ مارکیٹنگ بھی خود ہی کر رہے ہوتے ہیں, شروع میں بہت ساری چیزیں خود کرنی پڑتی ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف, جیسے کہتے ہیں نا ہسل بسل بہت ہوتی ہے, اور ضروری اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم. اور دوسرا یہ کہ آئی تھنک میں دو چیزوں میں اگر اس کو دیکھوں نا, آئی سی اٹ ان 2 ways کہ ون پرسن جو بھی انسان ہے نا, ایک تو سیلف امپروومنٹ پہ کام کرے اور دوسرا توکل. دیکھیے ہمارا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ یار رزق انشاءاللہ اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اور مل جائے گا انشاءاللہ. وی نیڈ ٹو سلیکٹ ہاؤ وی وانٹ ٹو میک
that money. مطلب میں بیکری کھول کے بھی کما سکتا ہوں, میں جاب کر کے بھی کما سکتا ہوں, میں ریڈی لگا کے بھی کما سکتا ہوں. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. آئی نیڈ ٹو سی ہاؤ آئی گوئنگ ٹو یہ سوچنا کہ بہت ہی لیوش بزنس کروں گا, یہ بھی ایک دھوکہ ہے. میں ایسی یوتھ کو جانتا ہوں شکرکندی کی ریڑھی لگا کے, میں مذاق نہیں کر رہا, شکرکندی کی ریڑھی لگا کے پیسے کمائے. شکرکندی اچھی خاصی بکتی ہے, اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ ریڑھی رکھی ہوئی ہے. ایک کا آئیڈیا تھا چھلی لگانا, مطلب ایک کا آئیڈیا تھا کلفی کو ریپلیکیٹ کر کے جگہ جگہ وہ ریڑھی کھڑی کی ہوئی ہے, پیسے آ جائیں گے. تو وہ کیا مسئلہ ہے آپ کو. اور ایک بات میں اور یوتھ کو ایڈوائز کرنے آؤں گا, مجھے بڑی زبردست بات ایک اپنے ٹیچر کی یاد آ گئی. انہوں نے کہا کہ بزنس ہمیشہ ایسا کریں جس میں لوگوں کا فائدہ, اور اس سے اللہ تعالیٰ جیسے دودھ دہی اس میں لوگوں کا فائدہ. لیکن جو آئس کریم ہے نا, میں آئس کریم کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا, بٹ آبویسلی کہ اس سے اوبیسٹی ہے, اٹس اے گڈ بزنس, بٹ ملک اینڈ ڈیری از فار بیٹر دین ڈوئنگ اے بزنس ریگارڈنگ آئس کریم. ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بھی ہے کہ یو شوڈ ہیٹ ویلتھ, تمہیں پیسے سے نفرت ہونی چاہیے. یعنی جو ایک جو لوگ دینی طبقہ ہے اس کے ہاں ایک پیسے سے نا نفرت پیدا کی گئی ہے. آئی تھنک وی شوڈ ناٹ ہیٹ ویلتھ, وی شوڈ ہیٹ ہولڈنگ ویلتھ. ٹھیک ہے, صحابہ نے اور تابعین تبع تابعین نے, بلکہ جو دین کا کانسیپٹ ہے اس کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے, جو رزق ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں کیا تھا سورہ جمعہ میں کہ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد وابتغوا من فضل اللہ, اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. سو یہ ہے اللہ کا فضل, بٹ ہولڈنگ ویلتھ از اے کرس. ٹھیک ہے, صحابہ نیور ہیٹڈ ویلتھ, دے ہیٹڈ ہولڈنگ ویلتھ. اور آپ دیکھیں جیسے گڈ ویلیوز کی بات ہے, وی شوڈ ناٹ ہیٹ ڈوئنگ بزنس, وی شوڈ ہیٹ ہاؤ پیپل ڈو بزنس, غلط طریقے سے جھوٹ بول کے دونوں کر کے. اور ہمیں تو اللہ یعنی سبحان اللہ, میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ نے بھی انٹرپرینورس تھے, بڑے بڑے لوگ انٹرپرینورس تھے. عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ لیں آپ, سارا ان کا بزنس اسٹینڈ کرتا تھا گڈ ویلیوز پہ, گڈ ویلیوز پہ. انفیکٹ اچھا مجھے لگتا ہے آج کل کے دور میں نا, ایک نسٹ کی وہ ایک ٹیچر ہے, انہوں نے بلکہ البتہ کہتے ہیں آج کل کے دور میں جو کمپٹیشن ہے نا انفیکٹ وہ بہت لو ہو گیا ہے. پروفیشنلزم بالکل یہاں پہ ہے, جھوٹ یہاں پر ہے, کمٹمنٹ لیول یہاں پر ہے, محنت مطلب سب کچھ نیچے کی طرف جا رہا ہے یوز میں. تو اگر آپ نے آج کامیاب ہونا ہے نا تو آپ ایک تو آنیسٹ ہو جائیں, تھوڑی سی بھی ایفرٹ ڈالنا شروع کر دیں اور فوکسڈ ہو جائیں, آپ خود ابھر آئیں گے, آپ سچ بولنا شروع کر دیں, ویلیوبل ہو جائیں گے. ویلیوبل بیکاز دیر ویری فیو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, آپ کو کمیٹیڈ پروفیشنل لوگ ہائرنگ کی آپ بھی بات کریں, میں بھی, ہم لوگ ویری فیو پیپل جو کہ آپ کو ہائرنگ کرنا اتنا مشکل کام ہو چکا ہے بیکاز آپ کو کمیٹیڈ آنیسٹ محنتی لوگ ملتے ہیں. آپ صرف کمیٹیڈ آنیسٹ بن جائیں. واٹ وی ڈو از وی اوور کمٹ اینڈ انڈر ڈیلیور. یار سبحان اللہ, دیکھیں نا یہ کتنی زبردست بات ہے. ہم عموماً ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ یار بس نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, دیٹ از اسلام. اگر ایک بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے یہ سوچتے ہو کہ یار آئی ہیو ٹو ارن حلال منی, واللہ فرام صبح سے لے کر شام تک اگر آپ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ کے حسنات لکھتے جا رہے ہیں. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جو ایمان یعنی کیا کہتے ہیں ایماندار تاجر ہے, ویل بی لائک دس آن دی ڈے آف قیامت. سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے. وہ جو عبد الرحمن بن عوف کی بات کرتا نا, جی ہاں جی, ہی واز اے ہارس مرچنٹ, گھوڑے بیچا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور گھوڑے بیچنے میں فار ایگزامپل جب گھوڑا کوئی لینے آتا تھا تو کہتے تھے کہ 1000 دینارز فار دس ہارس. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, کیونکہ اتنے ان کا آنیسٹ وہ تھا نا, نہیں ویٹ اے سیکنڈ, ڈونٹ پے می 1000 دینارز, یہ اس کے دانت میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, پے می 950. اوکے 950, ویٹ اے سیکنڈ, اس کی جو گرینڈ مدر تھی وہ انڈین مثال دے رہا ہوں کہ یا کسی اور نسل کی تھی, پیور عرب ہارس نہیں ہے, تو یو پے می 900. ٹھیک ہے, اور اس کے ہوف میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, یو پے می 850. بس وہ کہتا ہے یار ہی شوڈ دیم برادرہڈ اینڈ ان ریٹرن دے شوڈ ہم ایون سبحان اللہ, اور ہی نیور ہولڈڈ ہز ہارسز. 3 سے 4 دن میں وہ اپنے مال کو بیچا کرتے تھے, جیسے فار ایگزامپل ٹریڈنگ کیا کرتے تھے. ان کے پاس گھوڑے آئے 1000 ہارسز, 2-3 دن میں کوئی لینے والا نہیں آیا, تو انہوں نے کہا کہ اسی ریٹ پہ جس پہ انہوں نے پرچیز کیا تھا اسی پہ بیچ دیا, اور ان کی جو یعنی جو نیک ہینڈلس یعنی جو روپس تھیں وہ رکھ لی, اور ہر روپ کو 1 دینار بھیجا, اینڈ ہی ارن 1000 ہارسز تھے, 1000 دینارز کما لیے روپس بیچ کے. سمپل. ایون یہ ایک سبحان اللہ, ہم نے پیسے کمانے کیوں ہیں, اصل بات یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے لوگوں کو بتانا. ہم نے تو پیسے کمانے پہ اسکل سے بات کر لی, وی شوڈ ارن منی ٹو گیو ان چیریٹی. یہ ویژن ہونا چاہیے. اگر تو آپ کے دل میں لالچ ہے, آئی ووڈ نیور سجیسٹ ٹو ارن منی, آئی ووڈ سجیسٹ ٹو آپ تھوڑا کمائیں. نہیں, لالچ سے کیا مراد ہے؟ اگر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا لائف اسٹائل کمفرٹیبل ہو, ٹھیک ہے, اسے نہ کھانے کا مسئلہ ہو نہ آگے پیچھے جانے کا مسئلہ ہو, جو بھی اس کا کوئی کام ہے وہ کمفرٹیبلی ہو رہا ہو, تو ڈو یو تھنک اٹس لالچ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں دینے کا جذبہ نہیں ہے نا
اگر اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے اور وہ صرف اپنے لائف اسٹائل کو کمفرٹیبل کرنا چاہتا ہے, اچھا صرف ٹھیک ہے, تو اٹس اے رانگ کانسیپٹ. یہ سیلفشنس کا جو کانسیپٹ, مسلمان کبھی بھی سیلفش نہیں ہو سکتا. مسلمان ہمیشہ گیور ہوتا ہے, اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اپنے اس ویژن کو بڑھائیں, جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا, ارن بلینز آف روپیز, کہ آئی ہیو ٹو ریوائیو دا سن آف عمر بن خطاب آف گیونگ 50% اوے, اور دا سن آف بکر صدیق آف گیونگ 100% اوے. میں اس لیے کام کرنا چاہتا ہوں. اور گیونگ ارلی صدقہ, وہ بتا رہے تھے نا ایک, وہ ملیشیا کا جو بھی ریچسٹ مین ہے, سبحان اللہ, وین ہی کیم فرام سیریا ٹو ملیشیا, 10-15 سال پہلے کی بات ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کمانے کو, کیونکہ اس کی فرام ریگس ٹو ریچز, یعنی بلینئرز آج آپ دیکھ لیں جو ٹوٹل اراؤنڈ 300-400 بلینئرز ہیں, ہاف جو ہے نا ان میں سے دے آر فرام ریگس ٹو ریچز. ایک اور بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے کچھ نہیں ہوتا نا, تو یور ایبلٹی ٹو ٹیک رسک بہت ہائی ہو جاتی ہے, بیکاز جب ہے ہی نتھنگ ٹو لوز نا, وہ آپ رسک پھر بڑے سے بڑا لیتے ہیں. ایک یہ بھی ہے ہمارے یہاں پہ جو بھی آپ بات کرتے ہیں نا, ہمارے یہاں پہ کہ بندہ کوئی ریڑھی لگا لے. ایک بندہ جو DHA بیریا اسلام آباد کے سیکٹرز میں رہتا ہے نا, اس کا باپ بھی کبھی الاؤ نہیں کرے گا اپنے بیٹے کو کوئی اس طرح کا چھوٹا سا کاروبار کرنا. مطلب کسی کو کہنا ہم دودھ کی دکان کھولنے لگو, کہے گا یار خاندان میں کیا ہوگا, اور باہر جا کے ہم پوچھے بھی لگاتے ہیں میکڈونلڈس میں, باہر جا کے ہم ویٹر بھی ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو کہنا کہ میں ملک شاپ کھول رہا ہوں تو پھر شاید مسئلہ نہ ہو. ملک شاپ نہیں, وہ آپ کہنا پڑے گا ملک اسٹور. آپ نے بات کی, میں نے تھوڑا سا کیس اسٹڈی کیا تھا ان کا کہ ہاؤ ڈیڈ ہی اسٹارٹیڈ, اور پھر انہوں نے کیا کیا کیا. بڑا انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی. ہی اسٹارٹیڈ ود ڈیری جو ہے بزنس, ہی اسٹارٹیڈ سیلنگ ڈیری پروڈکٹس. اس کے بعد جب ان کے پاس کیپٹل آیا تو ہی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ بزنس آف سیڈلز آف ہارسز, اور وہ بڑا یونیک بزنس تھا اس ٹائم پہ عرب. سیڈلز کیونکہ اس کی شارٹ بہت ہوتے تھے, تو وہاں سے ماشاء اللہ پیسے کما کے he thought کہ why not purchase my own horses and camels and start giving them on rent. پھر انہوں نے تجارت شروع کی, کپڑوں کا کام شروع کیا. تو وہ نا یونیک بزنسز کرتے کہ سب سے پہلے کہاں سے شروع کیا, لوگوں کے فائدے والے بزنس, وہاں سے برکت ہوئی, وہاں سے یونیک بزنس اٹھایا ایک آئیڈیا, وہاں سے پھر جو کامن بزنسز تھے اس میں ہر جگہ جو ہے وہ. اچھا, ایک بڑا کامن طریقہ یہ بھی ہے بزنس کو گرو کرنے کا, بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ اپنی پروفٹ میں سے نا ایک حصہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہم نے الوکیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے. سیور کا بزنس ہے, سیور کا بزنس جو آپ کا ماڈل ہے, ہاں بڑا زبردست ماڈل ہے کہ انہوں نے رکھ لیا جی اتنا جو ہے ہمارا حصہ, یہ تو ہم چیریٹی کرتے ہیں. البیک بھی آئی تھنک یہی کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں بتا تھا نا, وہ جو ملیشیا کی جو ریچ مین کی اسٹوری, اس کے جو لبے لباب تھا نا, یعنی اس نے اپنے جوتے بیچ کے 10 رنگٹس لیے, ٹھیک ہے, 1.5 پاؤنڈ بنتا ہے, ٹھیک ہے. اس نے اس کو ایک ہی دن میں ٹریڈنگ کیا اس کو, اور اس کے پاس اراؤنڈ 10-20 رنگٹس آئے, ٹھیک ہے, ٹوٹل. تو اس کی ماں نے کہا پتر ہاف آف اٹ ان صدقہ اینڈ چیریٹی, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا امجی ہاؤ اباؤٹ سیونگ دیز 10 رنگٹس اینڈ کو میں کیپٹلائز کروں, اور پھر جب زیادہ پیسے آ جائیں پھر میں صدقہ کر دوں. پھر میں نے کہا نہیں بیٹا, جو پیسے ہیں نا وہ پرنسپل اماؤنٹ سے, کیپٹل سے نہیں کمائے جاتے ہیں, وہ اپرچونیٹی سے کمائے جاتے ہیں, اور اپرچونیٹی آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت آئے اور وہ زیادہ پیسے کمائے, ہی شوڈ ڈیولپ اے ہیبٹ آف گیونگ ارلی صدقہ, ارلی چیریٹی. اگر آپ آج آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں اور آپ 2-3 ہزار صدقہ نہیں نکال سکتے ہیں, تو دیٹ مینس کہ پھر جب آپ کے پاس لاکھوں ہوں گے نا, آپ وہ بھی نہیں صدقہ دے پائیں گے. ڈیولپ دس ہیبٹ. لوگ کچھ بزنس کی تو گروتھ اسٹریٹجی ہے برو یہ. اچھا, مجھے یہاں سے سوری احمد بن حنبل کا واقعہ ایک یاد آ گیا, امام احمد کا. وہ ان کے والد کی جب ڈیتھ ہوئی تھی نا, تو والد نے جو ایک دکان چھوڑی تھی جو رینٹ پہ وہ دینا چاہ رہے تھے احمد بن حنبل, تو وہ بازار میں کھڑے ہو کے نا صدا لگایا کرتے تھے کوئی ہے جو اس کو رینٹ پہ لے گا, کوئی ہے. تو ہی یوز ٹو ریگریٹ کہ میرا نا ٹائم بڑا ویسٹ ہو رہا ہے, اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میں علم نہیں, مطلب آئی وانٹ ٹو انکریز ان علم. تو ان کی مدر نے انہیں ایڈوائز کی کہ بیٹا تم نا علم پہ ٹائم لگاؤ اور اللہ پہ توکل کرو. اینڈ ہی ایکچولی ایکسیپٹیڈ دس ایڈوائس اور علم پہ ٹائم لگانا شروع کیا. اینڈ دا مومنٹ ہی ڈیڈ دیٹ, رینٹ پہ یوں یار. ایکچولی میں اپنی بڑی تو حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایگزیکٹلی. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ڈپینڈنٹ ہے نا, جیسے وہ حدیث ہے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں اس کا پتا ہے, کہ 2 بھائی, ایک بھائی نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلین کی کہ میں کماتا رہتا ہوں جبکہ میرا بھائی جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرتا رہتا ہے, اور ہاں آپ کے پاس بیٹھا تھا, یہ نہیں کماتا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ اس کی وجہ سے تمہارا تمہیں بھی رزق زیادہ دیا جا رہا ہے. لعلک ترزق به, اللہ کہ شاید تمہیں جو رزق مل رہا ہو نا بس بھائی اس کی وجہ سے مل رہا یار ہے. ایکچولی میں نے بڑا پریکٹیکل ایکسپیرینس اپنی بات بتاتا ہوں. یقین کیجیے گا کہ جیسے وہ آیت ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, ہمارے یہاں ابھی یعنی جو بوائز ہیں بڑی کمپلین کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رزق تنگ ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہیں جگہ جاب نہیں مل رہی, کام نہیں چل رہا, یہ ہے وہ ہے, گھر میں ٹینشن ہے. آپ یقین کیجیے گا اتنی پروفاؤنڈ آیت ہے نا یہ. یعنی میں عموماً اس آیت کو نا ایسے لیتا ہوں, فار ایگزامپل جسٹ کنسیڈر یور سیلف ایز اف یور ان اے ڈارک روم, باکس ہے, 4 دیواریں ہیں, دیر از نو ونڈو, اندھیرا ہے اور نو ایگزٹ. لیکن اگر آپ پھر بھی اللہ پہ توکل رکھتے ہیں, یعنی ایک چیز چاہیے اللہ تعالیٰ کو آپ کی طرف سے, یو ہیو ٹو بی متقی. متقی کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایگزٹ نکال دیں گے, وہ چاہے کوئی دیوار جو ہے گر جائے, کچھ بھی ہو جائے, بنا دیں گے. یجعل یعنی مخرج. اچھا دیکھیں کامن ناؤن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایگزٹ دیں گے آپ کو. اور آپ یقین کیجئے گا آئی ہیو پریکٹیکلی ایکسپیرینسڈ اٹ. وہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, واللہ اللہ شوز یو, اف یو بلیو ان می آئی ول شو یو مائی ویز. اور پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے کھلیں گے, آپ کے لیے بولیں گے اللہ اکبر. اللہ بڑا غیور ہے ویسے, اللہ تعالیٰ بڑے, جو بندہ اللہ پہ توکل کر لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرتے اور اس کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے. یعنی ایک وہ واقعہ حاتم الاسم کا, جو کہ بڑا نیک زاہد تھے اور ہی وہ آلویز وانٹڈ ٹو گو ٹو حج, بٹ ریسورسز اتنے نہیں تھے, تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں لیکن 2-3 مہینے کا راشن ہے, اور حج اس ٹائم پہ اراؤنڈ 4-5-6 months لگتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پھر خلاص گھر بیٹھو, کیوں جانا چاہ رہے ہو حج پہ. لیکن بیٹی بڑی تقوی والی تھی, بیٹی نے کہا ابا جی آپ جائیں انشاءاللہ, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ رزق دے گا, آپ جائیں انشاءاللہ, اللہ پہ توکل, ہم تقوی والے لوگ ہیں, ہم یعنی نیکیاں کریں گے. ابا جی جب گئے تو 2-3 مہینے کا راشن تھا, جب وہ ختم ہو گیا تو اما جی آ گئی اس کے پاس, بیٹی کے پاس, ہاں جی یو بگ ماؤتھ, بڑی بڑھ کے ہمارے نے بڑی باتیں کی تھیں, ابھی کہاں ہے رزق, کہاں ہے مال. سو دس گرل واز ویری اسپیشل. وہ پیچھے اپنے کمرے میں گئی, اس نے مصلی ڈالا, یعنی وستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز سے اور پیشنس سے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہم انت قلت وقولک الحق ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. یا رب تیرا وعدہ اور سچا ہے کہ جو تقوی اختیار کیا تو اسے رزق دے گا. یا رب ابھی کچھ یعنی یہ حالات یہ ہیں اور ہم نے اپنی بیسٹ ٹرائی کی. یا رب ہم تو تقوی والے, یعنی ہم کوشش تو کرتے ہیں. سبحان اللہ تعالیٰ کی بھی نا جو سسٹم ہوتا ہے نا, اسی ٹائم بادشاہ ساتھ سے گزر رہا تھا, اور جب وہ گزر رہا تھا تو اس کو پیاس لگی, اور سبحان اللہ اللہ کے پلانس دیکھے, پانی ختم ہو گیا تھا پورے انٹراج میں, اینڈ ہی واز ناٹ پاسنگ بائی الون, پورا اس کو ایک انٹراج تھا اس کے ساتھ. تو اس نے کہا پانی ختم ہو گیا, ساتھ کسی گھر سے لے کے آؤ. تو حاتم الاسم کا گھر تھا, نوک کیا اور کہا بادشاہ سلامت گزرے تو پانی دیں. تو جب لڑکی کو پتہ چلا کہ بادشاہ گزرے ہیں تو حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے منزل کے مطابق ٹریٹ کیا کرو, رسپیکٹ دیا کرو. اس نے بڑا ڈیکوریٹ کر کے بڑا اچھی طرح سے نا اس کو پانی پریزنٹ کیا. اینڈ اٹ از اللہ ہو پٹس برکہ اینڈ لذت ان دا ٹیسٹ. جب اس نے پانی پیا نا, اس کو کبھی کبھی نا پانی پیتا کتنا پلیزنگ لگتا ہے. کہتے کسی گھر سے پانی لے کے آیا ہوں. نے کہا وہ حاتم الاسم جو نیک ہے, نے کہا آؤ لیٹس پے ہم سلام. نے کہا نہیں شیخ وہ تو حج پہ گیا ہوا ہے. کہتے حج پہ گیا ہوا ہے تو پھر اٹ از آر ڈیوٹی ٹو ٹیک کیئر آف ہز فیملی. اور اس نے اپنے پاس سے گولڈ کوائنس کا ایک سیک نکالا اور اس کو گرا دیا اس کے گھر میں. اور اللہ تعالیٰ جب بڑھانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے, اس نے اپنے پورے انٹراج سے کہا کہ the one who loves me should do the same. اور ان سب نے نا اپنے پاس سے وہ گولڈ کا نکالا اس کے, اور ان کا جو لان تھا وہ گولڈ کوائن سے بھر گیا. تو ماں خوش ہو گئی کہ کیا بات ہے جی, بلے بلے ہو گیا. ٹھیک ہے, بیٹی کو کہا کہ بیٹی رونے شروع ہو گئی. تو اس نے بیٹی کہا کہ واٹ رانگ ود یو, آر کریزی, یو نو ہیڈ, ہم جب رو رہے تھے اور بھوکے پیسے تم خوش تھی, اور جب اب مال آ گیا تم رونے شروع ہو گئی. تو کہتی ہے کہ ماں جی ایک انسان نے رحمت کی نظر ڈالی ہم پہ تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. امیجن جب رب العالمین رحمت نظر کریں گے تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ دس از ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از مین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہیے کہ تم لوگ ایفرٹ کرو. پھر دیکھو میں کیسے. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی, میرے کولیگ ہیں تو وہ تھوڑے پریشان تھے, آج سے کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے. تو اکثر کہتے تھے کہ سر مجھے پریشانی ہے, مطلب میں کیا کروں, ٹیچنگ از ناٹ دیٹ پیبل, یہ وہ. تو
اب ماشاء اللہ ہی از ٹیچنگ ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز اینڈ ویری ویل آف. تو مزے کی بات کہ مجھے ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر ماشاء اللہ یو آر گروئنگ ٹو مچ. تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی مجھے نا ایک اسکالر نے کہا تھا کہ آپ نا نیت کر لو حج کرنے کی اور 5,000 2,000 جتنی آپ کی استطاعت ہے نا پر منتھ سیو کرتے رہو اس کی انٹینشن کے ساتھ. ہی سیڈ آل آئی ڈیڈ از دس دیٹس اٹ کہ اللہ میں نے حج پہ جانا اور میں سیونگ کروں. اور اس کی برکت سے ایسے میرے لیے جاب اپرچونیٹیز کھلی ہیں. یونیورسٹیز نے مجھے بلایا اور پھر ماشاءاللہ ایک سے دوسری سے تیسری سے برکت ہو. یہ ایسپیکٹ جو ہے نا کہ اللہ پہ توکل یہ نہیں جانا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں ساری ہماری باتیں سائڈ پہ ہو جائیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا توکل اور یہ تقوی نکال دیں گے نا برادرز, کوئی فائدہ نہیں. یعنی ایفرٹ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پہ بھی ریلائی کرنا ہے. اللہ ٹیسٹ کرتا ہے. بالکل ایگزیکٹ, ٹھیک ہے, اللہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں. ٹھیک ہے, میرے ٹیچر تھے, ہمیں فائنانس پڑھاتے تھے, فائنینشیل اکاؤنٹنگ, کاسٹ اکاؤنٹنگ, انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ بھی پڑھائی انہوں نے, بڑے ماشاءاللہ اچھے. وہ کہتے ہیں کہ میں سودی جاب کر رہا تھا, میں ایک بینک میں جاب کر رہا تھا, ٹھیک ہے, کمرشل بینک تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا سود حرام ہے اور سب چیزیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کیا, لیکن کہتے ہیں میرے اور کوئی سورس آف انکم تھا ہی نہیں, اینڈ آئی واز دا اونلی بریڈ ارنر. کہتے ہیں میں نے اللہ کا نام لے کے چھوڑ دیا اور چھوڑ کے گھر نہیں بیٹھ گئے, ہاتھ پاؤں مارے. ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگ گھر بیٹھے تھے, ہاں جی اب آسمان سے پیسے آئیں گے, تو انہیں ہاتھ پاؤں مارے برو. کہتے ہیں اس کے بعد جو میری گڈی اڑی ہے نا, جب میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتا ہوں پڑھاتا ہوں یہی اپنے فیلڈ کے حوالے سے, کہتے ہیں میرے یونیورسٹی اسپانسرڈ باہر کے ٹورز ہوتے ہیں, میں اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ پریزنٹ کرتا ہوں. تو یہ ایگزامپل کوٹ کرنے کی بات کیا ہے. اچھا, سمنگ اپ رائٹ آل آف دس کہ جو رزق ہے وہ کیسے آئے گا. ایک تو تقویٰ ہم نے کہا, توکل ہم نے کہا. ایک اور چیز ہم مس کرتے ہیں کہ ہم پیسے کمانے میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ وی ڈونٹ گیو ٹائم ٹو آر پیرنٹس اینڈ صلہ رحمی نہیں کرتے. بگ پوائنٹ, صلہ رحمی نہیں کرتے. حالانکہ صلہ رحمی واحد عمل ہے برو جس کا سب سے پہلے دنیا میں اجر ملتا ہے, حدیث میں آتا ہے. صلہ رحمی کرنے سے دنیا میں بھی رزق بھی بڑھتا ہے اور زندگی بھی بڑھ جاتی ہے. سو اف وی جسٹ لیو سم آف دا آورز فار آر خالہ, چاچے, پھپھے, تائے, اپنے ماں باپ کے لیے, اور ان سے جا کے بات کریں, ان سے مینٹین کریں ٹائز آف فرینڈشپ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے. پھر ارلی صدقہ کیا, جیسے ہم نے بات کی کہ ارلی صدقہ دینا شروع کر دیں. یہ اتنا مزیدار کانسیپٹ ہے نا, جو یہ ہم نے باتیں کی ہیں نا, ہمیں کبھی لگتا ہے پیسے کمانے نا, اور ہم جو محنت کا جو کانسیپٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نمبر آف آورز نا وہ بڑھا دیں, جی میں بس ٹائم نہیں. ہم اکثر خالہ اور لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں یار, میں بہت مصروف ہوں, بہت کما رہے ہیں, اور ہم ان کو پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں. مے بی سم ٹائم وی ول میک منی, بٹ ہماری لائف اتنی آکوپائڈ ہوگی کہ ہمارے نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم رہتا ہے, نہ کسی اور کے لیے ٹائم رہتا ہے. جبکہ اگر ہم یہ ایفرٹ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ کریں, جتنے آورز کام کرنا اس میں ضرور محنت کریں, اس کے اندر ٹک ٹاک اور رینڈم چیزیں نہ کریں, اس میں کام کریں. بحریہ ٹاؤن میں ایک بڑے اچھے دوست ہیں, ہم سے بہت عمر میں بڑے ہیں, حاجی صاحب کہتے ہیں انہیں. تو وہ ماشاءاللہ ان کا مٹھائی کا بزنس ہے, مٹھائی کے بزنس سے پھر پراپرٹی میں آئے, پلازے ماشاءاللہ اب ان کے کھڑے ہوئے. تو ان سے میرے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا ہے ماڈل, کیا کیسے ایک دم آپ زیرو سے اسٹارٹ کیا, اور ماشاءاللہ یہ سیٹ کہ میری مدر نا مجھے ایک دعا دیا کرتی تھی, بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی. وہ حج بھی کرنے گئی یہی دعا کی, عمرہ بھی کرتی تھی یہی دعا کہ اللہ میرے پتر نو آسان ملن والا رزق دے, یعنی وہ کھپے نہ, میرا بیٹا جو ہے نا وہ اس چیز میں کھپ نہ جائے. اور آسان کہتے بس یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کریٹ کی, بزنس ہی ایسا میں نے الحمدللہ میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. آج وہ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں, اسکول کھولنا چاہتے ہیں, کتنے آئیڈیاز انہیں اور آ رہے ہیں, بیکاز اللہ ہیز میڈ اٹ ایزی فار. اور ہو سکتا ہے دیکھیں مینی ٹائمز ہم لوگ نا اپیرنٹ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈیزائر کے مطابق آپ کو پے نہیں مل رہی, یا آپ کو اس حساب سے پیسہ نہیں مل رہا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر وہ آپ کو زیادہ پیسے دے دے, ہو سکتا ہے یو مائٹ ڈرفٹ اوے فرام دین آف اللہ. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, یعنی وہی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے نا یو ہیو ٹو سبمٹ یور سیلف, جتنا مل رہا ہے اس میں خوش ہو جائے. بالکل الحمد للہ. مولوی خطاب کہتے ہیں کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس, I know what's going to hit me will not miss me, and what's going to miss me will not hit me. Exactly. بچوں اور باقی لوگوں کے لیے جیسے آپ کہہ رہے تھے نا ٹائم نکالیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں سیکنڈری ہے. سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ٹائم نکالیں نا. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا, یبن آدم تفرغ لی عبادتی, کہ آدم تم میرے لیے میری عبادت کے لیے وقت نکالو تو میں تمہارا جو صدر ہے وہ غنا سے بھر دوں گا. مطلب دنیا کے بارے میں بات ہے. وہ دوسری حدیث بھی مطلب
ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی پوڈ کاسٹ اس بارے میں ہو اور ہم یہ 2 حدیثیں مینشن نہ کریں. وہ جو حدیث آتی ہے کہ من کانت دنیا ہمہ ہو, کہ جس بندے کا سب سے بڑا غم دنیا بن گیا, اور ان ادر ورڈز پیسہ بن گیا, بزنس بن گیا, تو وہ فرق اللہ علیہ. ہاں اللہ تعالیٰ اس کی نا ماتھے کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتے ہیں فقر کو. یعنی اگر آپ کی پرائورٹی جو ہے وہ دنیا ہی بن گئی ہے صرف, ٹھیک ہے, بیلنس آپ نے اسٹرائک نہیں کیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو گیو یو ہارڈ ٹائم ان اچیونگ یور ٹارگیٹس, اور پھر بھی آپ نہیں کر سکتے گے, اسی میں لگے رہیں گے. ہاں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ریئلائز دس کہ ریممبرنس آف اللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ایٹ دا سیم ٹائم. وہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا قرآن میں بھی, کہ وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں تو ان کی تجارت جو ہے نا وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. ناٹ دیٹ دے آر ناٹ ڈوئنگ تجارت دے آر ڈوئنگ تجارت, بٹ وین اٹس ٹائم فار ریممبرنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے ریممبر اللہ سبحانہ یہ ہمارے ادھر اسلام آباد میں اسکالر میں شاید آپ لوگ جاتے ہو, کلاس ہو رہی تھی جو G6 میں, تو ان سے سوال کیا تھا کہ ہم لوگ جو اسلامک ایجوکیشن یا دین کو جو ٹائم دینا, اس کو ہم کس طرح ٹائم دیں, کتنا ٹائم دن میں ہم کام کرتے ہیں, پھر تھوڑا سا فیملی ہے اور پھر ٹائم بچ رہا ہوتا ہے, تو کس طرح اس کو مینیج کریں نا. تھوڑا کیا اصل میں آپ کی نا پرائرٹیز الٹی ہے, اور آپ نے اس کو رکھا ہوئی تیسرے چوتھے نمبر پہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ٹائم آپ دیکھیں, آپ نے کتنی عبادت کرنی ہے, کتنا پڑھنا ہے, کتنا قرآن, کتنا, یہ ساری چیزیں پہلے رکھیں دن میں, اس کے بعد باقی چیزوں کو ایڈ کریں. سو ہم جب اسکیجول بناتے ہیں نا, ہم پہلے کام پھر باقی چیزیں ایڈ کرتے ہیں. اگر ہم اسکیجول میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے رکھیں نا, کہ ہم دن میں یا اپنے منتھ میں یا اپنے آبجیکٹیو, ہمارے منتھ کے اینڈ میں جو آبجیکٹیوز ہیں نا, اس کے اندر بھی دیکھیں ہم نے کتنا علم حاصل کیا, ہم نے کتنی عبادت کی, یہ سارے ہمارے کلیئرلی ڈیفائنڈ آبجیکٹیو. روزانہ کا کتنا قرآن ہم پڑھتے ہیں, لیٹس اسٹارٹ فرام آور سیلف. روٹین اصل میں ہماری ہوگی, یو نو, اف وی چینج دس نا, ہم رکھیں کہ یار اتنا میں نے کرنا ہی کرنا ہے, جب تک وہ اچیو نہیں ہوگا باقی چیزوں میں کمپرومائز کروں, اس پہ کوئی کمپرومائز, بیکاز اف یو سی things will start to change automatically. ہمارا ذہن یہ ہے کہ قرآن ہم نے جب ٹائم بچے گا پورے دن میں تو ہم نے پڑھنا ہے, اور وہ نہیں بچتا. اکثر ہوتا ہے جو لوگ اس روٹین پہ چلتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آج پڑھے نہیں یار, مس ہو گیا, آج یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اور یہ بالکل یہ جو آپ نے حدیث پڑھی یہ ایسی ہوتا ہے, وی گیٹ سو آکوپائڈ ود دی ورک, دنیا دنیا دنیا, وی فورگیٹ اباؤٹ دیٹ. صحابہ کی پرائرٹیز آپ دیکھیں, ایک صحابی درخت چاپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ چاپ کرتے کرتے اب کلہاڑا ہاتھ میں ہے اور وہ ہی از اباؤٹ ٹو اسٹرائک دا ٹری, آواز اللہ اکبر اللہ اکبر, انہوں نے اس کو اسٹرائک بھی نہیں کیا, وہیں چھوڑ دیا, اور کہتے ہیں دس اسٹرائک از ناٹ بلیسڈ. ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا کہ ابھی اقامت میں ٹائم ہے, 15 منٹ ہے, آرام سے تھوڑا سا کاٹ لو, 3 درخت کٹ جائیں گے, جیسے ایگزیکٹ ٹائم شروع ہو یار وضو بھی کرنا تھا. بٹ لیکن دس شوز یور پرائیورٹیز. اٹ واز ناٹ اباؤٹ یعنی کہ اگر آپ دین میں کیا ہے اور کیا نہیں, اٹس اباؤٹ پرائیورٹی. ایک اور چیز ہے کہ اسٹارٹ یور ڈے ارلی, یعنی کہتے ہیں کہ اون یور مارننگز ٹو اون یور ڈے. جس نے اپنی مارننگس کو اون کر لیا نا, اس نے اپنی دن کو اون کر لیا, اور جس نے اپنے دن کو اون کر لیا اس نے لائف کو اون کر لیا. اور پریکٹیکلی نا برو, میں نے دیکھا ہے, میں الحمدللہ ابھی MSc سائیکالوجی بھی کر رہا ہوں, IOU سے ماسٹرز ان اسلامک سائنس بھی چل رہا ہے, پھر جاب بھی ہے, پھر فیملی بھی ہے ماشاءاللہ. تو میں نے جو دیکھا نا کہ اللہ نے جو مجھے جاب دی, میں صبح اٹھتا ہوں, ہے ہی ایسی, میری جاب ہی ایسی ہے, اسکول 7:30 اسمبلی لگ جاتی ہے, تو آئی ہیو ٹو ویک اپ ایٹ فجر. اس کے بعد الحمدللہ 6:30-7 بجے میں نکل جاتا ہوں. بحریہ ٹاؤن کافی دور ہے. موسٹ آف مائی ورک شاپس جو یوتھ کلب کی ہیں, تھنگس دیٹ میٹر پرٹیکولرلی, وہ اس ٹائم سلاٹ میں ڈیزائنڈ ہے 6 to 10. اچھا, اور اس میں اتنی برکت اللہ نے ڈالی ہے آپ کے سامنے ماشاءاللہ. اور یہ ہارس پاور آورز ہیں, یہ ہارس پاور آورز ہیں. میرا دماغ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے آؤٹ لائنز بناتے ہوئے اور یہ پریپیئر کرتے ہیں کہ میں خود حیران رہ جاتا ہوں کیسے کیسے پوائنٹس میرے ذہن میں. بوری کلمۃ فی بکورہا, یس, اگرچہ کچھ کلام ہے حدیث کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے اس اوقات میں کے لیے. اب تو ہمیں تو ویسے بھی سائنس کے تھرو بھی اتنی ساری ملٹیپل ریسرچز ہیں ان چیزوں کے بارے میں, اس میں تو اگر بزنس کو ملٹیپلائی کرنا ہو تو مارننگز میں زیادہ انویسٹ کریں. بالکل کریں. اور اللہ تعالیٰ کو بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا, اگر آپ 2 پارٹنر ہیں تو اللہ کو 3rd پارٹنر بنا لیں, اور اگر 4 ہیں تو 5واں پارٹنر بنا لیں, اور اللہ کو اپنا پارٹنر بنائیں, اور وہ انکم لازمی کسی بیوہ کے لیے, کسی یتیم کے لیے, یا دینی خدمت کے لیے, تاکہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بیوہ یا اس یتیم یا اس دیاوت کام کی وجہ سے آپ کو اللہ رزق دیتے ہیں انشاءاللہ. اور لاہور میں ہمارے ایک بھائی ہیں, نام نہیں لوں گا, ریا ہو جائے گی ظاہر ہے, وہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. کچھ علماء ہیں ان میں سے کچھ بلائنڈ, ایک عالم ہے وہ بلائنڈ عالم ہے, لیکن ہی ٹیچز مشکات, کین یو بلیو اٹ, اینڈ ہی سپورٹس دیٹ عالم ماشاءاللہ, وہ بھائی. اور اس سے اتنی برکت آئی ہے ان کے پیسے میں, اتنی برکت آئی ہے, اینڈ اٹس ہز مشن ٹو سپورٹ. مطلب یہ آپ کو پتہ ہے علماء ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے روزمرہ کے خرچات, لیکن دین کی خدمت کر رہے.
تو he has made his mission to support ulama, and I've seen so much barakah. تو انٹینشن پیور ہے نا ہماری, ڈائریکشن قبلہ ٹھیک ہے, پھر رزق بھی دے گا اور رزق کمانے کا مزہ بھی آئے گا اور فائدہ بھی آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر بھئی یہ کہ میں بس بہت زیادہ پیسے کما لوں, پرپز آف وائی ڈو یو وانٹ ٹو میک منی والا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے اور جو ہم شروع میں ڈسکشن کی دین پھر گڑبڑے کا. بارک اللہ فیکم اخوان, لیٹس کال اٹ اے ڈے اینڈ گو ٹو بزنس. یہ ابھی ٹائم سروس ہوئیں گے اس کے بعد. تو بارک اللہ فیکم اخوان, شیخ علی تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر, ٹھیک ہے. الحمد للہ بلیس یو, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو بابرکت بنائے اور سننے والوں کو فائدہ کا نفع بنائے. بارک اللہ فیکم, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.